السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ انسانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتا ہے، کی کفالت کرتا ہے اور غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اسی زکوٰۃ کے سلسلے میں آج میں کچھ خاص باتیں بتانے والا ہوں. وہ خاص باتیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی، غیر مسلموں سے نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا، بنو ہاشم سے آپ کو تعلق تھا. ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا لینا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. وہ رشتہ دار جن کی کفالت آپ پر فرض ہے، جیسے ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ، ان کی کفالت، ان کے خرچ کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں. ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں. دور کے عزیز یعنی جو آپ کا جو دور کا رشتہ دار ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ کیا ہیں؟ حقدار ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے. آپ ان کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، یہ نامناسب ہے. پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کا لحاظ رکھیں جو دور کے رشتہ دار ہیں. عام حالت میں جس بستی سے آپ زکوٰۃ نکال رہے ہوں اسی بستی میں زکوٰۃ تقسیم ہونی چاہیے. زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لے. جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں، جن لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہوں، پہلے آپ اطمینان حاصل کر لیجئے کہ واقعی میں یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ عام لوگ آج کل چاہے گلف کنٹری ہوں، چاہے انڈیا ہوں، چاہے اپنی بر صغیر کے کسی بھی ممالک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مالدار بننے کے لیے اور عیش پرست بننے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کا انتظام کرتے ہیں، زکوٰۃ مانگنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہی وہ موسم آتا ہے اس موسم میں وہ نکل پڑتے ہیں اور باضابطہ اس کو ایک ہنر کے اور اسکل کا نام دیتے ہیں. بتائیے کتنی بے غیرتی کی بات ہے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کو خودداری ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس خودداری کو قربان کر کے عیش پرستی کی زندگی کو گزار کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اسکل ڈیولپ کر لی. وہ بھی اسکل کس چیز کا؟ مانگنے کی. زکوٰۃ کی رقم سے جو چیزیں ہیں وہ خرید کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم ہی دینا کوئی ضروری نہیں. اب کسی کو دال، چاول، اناج وغیرہ، کپڑے وغیرہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، آپ وہ چیزوں کو خرید کر کے کسی بھی شخص کو مہیا کر سکتے ہیں. والا شخص یہ بات، اس حقیقت کو جانے کہ یہ زکوٰۃ ہی کا ہے. آپ تو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اگلا شخص کا جاننا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر اکٹھا کرنا اور اجتماعی طور پر تقسیم کرنا بھی ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا. کیا اعلان کیا تھا؟ کہ اگر کوئی شخص بیت المال میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا کم ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس کے خلاف کیا کروں گا؟ لڑائی کروں گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعی زکوٰۃ کا انتظام کرے. اگر حکومت کو نہ دی جائے اور وہ خود تقسیم کرنے لگیں تو یہ بغاوت کے مترادف میں آ جائیں گے، باغی بن جائیں گے. اور بغاوت کا جو جرم ہے وہ بغاوت کا جو جرم ہے وہ بڑا ہے، اور بڑا جرم کے حساب سے اس کی جو سزا ہے وہ بھی بھیانک ہے. اگر حکومت کا ادارہ موجود نہ ہو تو تمام لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کر سکے. اسلامی مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ بیت المال قائم کریں. جب اسلامی حکومت نہ ہو اور جب جو ہے اسلامی حکومت میں بیت المال نہ ہو، یعنی اسلامی حکومت ہی نہ ہو لیکن مسلمان وہاں بستے ہوں، جیسے ہم لوگ جہاں ہیں،
یہاں پر جو ہے اسلامی مزاج سے جو ہم آہنگ ہے یہ ہے کہ مسلمان جو ہے بیت المال کا نظام قائم کرے اور اجتماعی طور پر اپنے زکوٰۃ کو اس جگہ کو جمع کرے تاکہ وہاں سے بانٹنے میں اور تقسیم کرنے میں اور مستحقین تک پہنچانے میں آسانی ہو۔ زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کا انتظام کرنے کی وجہ سے غربتیں دور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ خلیفہ کے زمانے میں کوئی بھی شخص جو ہے زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہا تھا، غربت ہی دور ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ جو ہے لینے والے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آج بھی اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا نظم مسلم کمیونٹی اور جماعت میں محلے میں ہو جائے تو اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے کہ زکوٰۃ لینے والے بہت کم ہی رہیں گے، لیکن آج تو لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے زکوٰۃ لے، پھر دوسری شخص سے وہ بھی زکوٰۃ لیتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اجتماعی نظم قائم نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے تو اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں، یعنی ایڈیشنل چیریٹی کہتے ہیں اس کو، اور ایڈیشنل چیریٹی کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال مسلم میں جو مقررہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسروں کا حق ہے، مال مسلم میں مقررہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے دوسروں کا حق ہے، یعنی آپ مالدار ہیں، آپ اہل ثروت ہیں تو آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچ رہا ہے سب اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا ہے تو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کیجئے، آپ کے جیب خاص سے بھی کیجئے اور آپ جیسے بھی کر سکتے ہوں آپ کو کرنا ضروری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کچھ تمہاری واقع اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بچا رہے سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دو، اور صحابہ کرام نے ایسی مثال بھی پیش کی۔ صحابہ کرام کا جو بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو صدقہ کا حکم فرماتے تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ بازار میں جاتے تھے اور محنت مزدوری بھی کرتے تھے، 2-4 سیر غلہ جو بھی ملتا تھا اس کو خریدتے تھے اور صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ دیکھیے قربانی صحابہ کرام کی، اور ہم لوگ جو ہے حضور کے کیا کہتے ہیں فرما بردار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں سے، اور ہم لوگ تحفظ صحابہ کی کانفرنس بھی کرتے ہیں، توہین رسالت کی بھی بات کرتے ہیں اور رسالت کے بھی تحفظ کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور رسالت سے جب کوئی حکم آتا تھا تو وہی صحابہ جب ان کے پاس مال میٹیریلز نہیں ہوتا تھا تو محنت کر کے تھوڑی بہت چیزوں کو خرید کر صدقہ کر دیتے تھے۔ آج بھی ایسا عمل دہرانے کی ضرورت ہے، تبھی صحیح معنی میں آپ تحفظ شریعت، تحفظ صحابہ کے کانفرنس کے حقدار ہوں گے۔